بہت اہم واقعہ تھا کہ آپ کی جو ایک نوجوان نو عمری سے لے کر آپ کی جوانی بھرپور جوانی تک آپ کی پوری فیملی بینظیر بھٹو کو پیپلز پارٹی کو بہت آئیڈیلائز کرتے تھے. پھر آپ کے والد نے ڈیسائیڈ کیا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ہم ریموو کرتے ہیں, بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو ریموو کرتے ہیں. کچھ وہ میموری ہے وہ کام کرنے سے پہلے؟ That was a sad decision. ٹھیک, والد صاحب خود کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کہا کہ this was one of the most difficult decisions of my اس life. فیصلے سے پہلے گھر میں فیملی میں بھی کوئی بات چیت ہوئی تھی؟ نہیں, ہمیں کچھ نہیں. والد صاحب آپ بہت, پاکستان میں تھے؟ میں پاکستان میں تھا. والد صاحب بہت ایک کنسٹرینڈ انسان تھے, اپنے اندر چیزیں رکھتے تھے, لیکن انہوں نے گورنمنٹ کی ڈسمسل تک بہت سارے پیپلز پارٹی کے جو ان کے اپنے کولیگ ساری زندگی. آپ ایک اور بات بھی ضرور نوٹ فرمائیں کہ والد صاحب کی ایز سچ یونیورسٹی کے بعد سوشل لائف منیمل تھی. ٹھیک, ہی واز اے ویری انٹروورٹ. فیملی مین تھے. ٹھیک, انٹروورٹ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن وہ اپنا جو بھی پیپلز پارٹی اور سیاست کے علاوہ وقت تھا وہ اپنے گھر میں اور اپنی فیملی کے ساتھ گزارتے تھے. تو ان کے لیے ان کی سوشل لائف, ان کی پریکٹیکل لائف, ان کی بزنس لائف جو بھی تھی, بزنس لائف تو تھی نہیں, وہ زمینیں بیچ کے انہیں گزارا کیا, وہ ساری پیپلز پارٹی کی کمیونٹی میں تھی. تو اس کمیونٹی کی ایک جماعت کے خلاف ایک فیصلہ لینا, جب کہ آپ کا پولیٹیکل فیوچر بھی کچھ آپ کو نہ پتہ ہو, نہ کوئی پلاننگ کر کے آپ کچھ کر رہے ہوں, تو ان کے لیے ایک بہت مشکل فیصلہ تھا. اور انہوں نے یہ فیصلہ کرنے والی شام جس دن کیا, اس دن ہمیں بتایا یہ بات, یہ بہت مشکل تھا. 1996 5 نومبر 1996. جا اور پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ان کا شام بتایا انہوں نے. میں آئی ایم انٹرسٹڈ مور ان کہ آپ کو کس طرح اکٹھے کیا گیا, کہاں پر ایوان صدر میں کیا ہوا. ہماری جو ریزیڈینشل جو پریزیڈنٹ ہاؤس کا ریزیڈنس والا سیکشن ہے, اس کے اندر ڈرائنگ روم میں ان کی کوئی آفیشیل میٹنگ تھی, اور جب وہ اوپر آئے ریزیڈنس کے اندر اپنے لیونگ کوارٹرز میں, تو ہم اتفاق سے وہی تھے. میری گرینڈ مدر تھی, میری مدر تھی. تو انہوں نے پھر ہمیں ریویل کیا کہ میں نے ابھی پارلیمنٹ کو ڈیزالو کرنے کے جو آرڈرز ہیں 58(2)B کے, وہ ابھی ایشو کیے ہیں. اور اس سے پہلے وہ آرمی چیف سے ملاقات کر رہے تھے غالباً؟ وہ ان کی اس سے 1-2 دن پہلے تک ملاقاتیں ہوتی رہیں. ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ میں نے نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے آرڈر جاری کر دیے, تو انسٹنٹلی آپ کی فیملی کی لیڈیز کو آپ کو پتہ لگ گیا کہ بینظیر کو فارغ کر دیا گیا؟ جی, اسمبلی کو فارغ کرنے کا یہی مطلب تھا کہ حکومت بھی چلی جائے گی. تو اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی طرف سے, بینظیر بھٹو صاحبہ کی طرف سے, زرداری صاحب بھی ہیں اس میں, ان کی طرف سے کوئی انگیجمنٹ بھی ہوتی رہی؟ فیملی وائز کیا انگیجمنٹ ہوتی؟ آئی ایم شیور انگیجمنٹس ہوئی ہوں گی. والد صاحب کی جو فیملی تھی, میری جو مدر تھی اور ہم تھے, ہم لوگ سوشلی انٹریکٹ اتنا نہیں کرتے تھے. بی بی اور جو پریزیڈنٹ زرداری اس وقت جو میری شادی ہوئی تھی 1996 میں, اس میں وہ آئے تھے, انہوں نے بھرپور شرکت کی تھی. نواب افقالہ باغ کی فیملی میں آپ کی؟ ہاں, یہ بلاول بھٹو صاحب اور بختاور صاحبہ کی میری شادی کے وقت جب بی بی اور زرداری صاحب کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے, تو میز کے سامنے زمین پہ کھیلتی ہوئی تصویریں بھی ہیں. تو وہ ایک اچھی ریلیشن شپ تھی, ایک دوسرے کے ساتھ جی فونڈنس تھی. جب تلخیاں بڑی تھیں آپ کے والد کی اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی, پولیٹیکل تو ایک فیملی وائز تو تھا نا کہ چیزیں جڑ جائیں. فیملی کے وائز کوئی ایسا اتنی قربت تھی نہیں کہ دوبارہ جڑتی. تو وہ نہیں, لیکن جب ٹوٹنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, ہماری فیملیز کی جو ریلیشن شپس تھی, دیٹ وازنٹ ٹو اے پوائنٹ کہ وہ پالیٹکس اور اس کے ساتھ کوئی اس کی ریلیشن شپ ہو. آپ سے اس دور میں کسی نے کوئی رابطہ کیا؟ کیونکہ بہت سارے اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم بڑے رومرز تھے. والد صاحب مجھے اور میرے بھائی کو اپنے اسٹیٹ کے افیئرز اور جو گورنمنٹ کی معاملات تھے,
اس میں انوالو نہیں کرتے تھے. وہ ایک فیملی رن پریزیڈنسی نہیں تھی, وہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن تھی جو والد صاحب خود آفیشلی اس کو ایکسیکیوٹ اور رن کرتے تھے. تو ہماری کوئی انوالومنٹ کہ بیٹھ کے فیملی کے اندر ایڈوائس لی جا رہی ہے, گپ شپ لگ رہی ہے, ریاکشن پتہ چل رہا ہے, اس کے ایموشنز پتہ چل رہے ہیں, یہ نہیں تھے. جس دن ڈیزالو کی اسی شام کو جب والد صاحب نے آ کے بتایا تو انہوں نے ہمیں ہمارے سامنے یہ سینٹنس مجھے یاد ہے کلیئرلی کہ اٹس اے ویری سیڈ ڈے اینڈ اٹ واز ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈیسیشنز آف مائی لائف. اور پھر ان کی جو بیوی کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ریلیشن شپ تھی بالکل ختم ہو گئی. اس کے بعد ایک اگریشن اس میں آیا, دونوں سائڈ سے آیا. انہی دنوں کی لیکن بات وہ ہے. جب بیوی کا انتقال ہوا اور شہید جس دن ہوئی, یہ 27 دسمبر 2007. ہاں, میں الیکشن کیمپین پہ تھا. میں اپنے حلقے میں کوئی 80 کلومیٹر دور اپنے گھر سے تھا. تو جب ہوا تو ہم لوگ ایک دم کیمپین کو ختم کر کے واپس آئے. تو جب میں واپس آیا, گھر پہنچا تو والد صاحب اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے تھے. کافی بڑا کمرہ ہے ان کا گاؤں میں, تو اس کے ایک صوفے پہ بیٹھے تھے. تو ٹی وی لگا ہوا تھا. تو میں ان کی طرف جب اپروچ کیا تو جب میں پاس گیا تو انہوں نے مجھے ایسے کر کے دیکھا اور کہا کہ آئی ایم ویری سیڈ. اور ان کی آنکھوں میں نے اگر زندگی میں ایک دفعہ کبھی آنسو دیکھا تو اس وقت دیکھا کہ شی ڈڈ ناٹ ڈیزرو دس, جب وہ بیوی کا انتقال ہوا. اور ان کی آپ کے والد صاحب کو کبھی ریگریٹ ہوتا تھا اپنے فیصلے پہ 58(2)B بے نظیر بھٹو؟ کبھی نہیں. ان کا بڑا جی تکڑا ایمان تھا, اور جو فیصلہ بھی انہوں نے کیا تھا وہ جو بھی ان کا بلیف تھا, جن وجوہات کی بیسس کے اوپر تھا, وہ کبھی بھی انہوں نے اس بات کے اوپر ریگریٹ نہیں کیا. جب قربتیں دوریوں میں بدلتی ہیں تو سب سے پہلے فیملی والوں کو پتہ لگتا ہے. آپ کو کب پتہ لگا کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں ان کے دل سے پیپلز پارٹی یا بے نظیر بھٹو سے دوریاں پیدا ہو گئیں؟ آپ کو کب پتہ لگا؟ نہیں پتہ لگا آخری دن تک. لیکن کچھ چیزیں ویزیبل تو ہوتی ہیں, اخبارات میں چیزیں چل رہی تھیں, ٹی وی پہ چل رہی تھی. ہمیں کبھی والد صاحب کے کسی ایکشن یا ریاکشن سے کبھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہوا. لیکن جب مرزا بھٹو کا قتل ہوا اور مرزا بھٹو کے قتل کے چہلم کے اوپر بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک ٹاک کی تھی جسے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا تھا, اس میں اشارتاً کنایتاً تو بڑے کلیئرلی جو انگلیاں اٹھائی گئی تھیں آپ کے والد صاحب کے اوپر کہ دوریاں ہو گئی ہیں. اور شاید ان مینی ویز یہ بھی الزام لگایا گیا تھا کہ شاید کسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یہ ایوان صدر سے سازش کی گئی ہے. اس وقت آپ کو پتہ تو لگ گیا ہوگا. والد صاحب سازش والے انسان ہی نہیں تھے. اگر سازش کی ہوتی تو پی ایم ایل این کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ بلڈ کرتے. اس کی سازش کا موٹیو کیا تھا, کب ثابت ہوا, کب عمل میں آیا, کوئی آپ نے اس قسم کے اس کے اثرات دیکھے؟ آخر اس وقت بھی میجر 2 پارٹی سسٹم تھا نا, پیپلز پارٹی تھی اور پی ایم ایل این تھی. اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر کسی جماعت اپنی ہی جماعت کی حکومت کو ختم کر دینا, یہ میرے خیال میں ایک کنسپیریسی تھیوری ہی ہے. ان کے اپنے کوئی بلیفز تھے, وہ سمجھتے تھے کہ معاملات صحیح نہیں چل رہے, وہ سمجھتے تھے جن گراؤنڈز کے اوپر میں ڈسمس کر رہا ہوں اس پارلیمنٹ کو وہ سپریم کورٹ میں ہولڈ ہوں گے. وہ سپریم کورٹ میں ہولڈ ہوئے اور ان کی جو اس ڈیسیشن تھی اس کو سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کر کے اس کو امپلیمنٹ کروایا. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کے اوپر آپ کے والد صاحب نے الزام لگایا کہ وہ کرپٹ تھی, ان کے شوہر آصف علی زرداری کرپٹ تھے. ڈو یو اسٹل بلیو کہ آصف زرداری صاحب اور وہ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی وہ واقعی کرپٹ تھے؟ مجھے اس کا نہ میں اس پروسیس میں انوالوڈ تھا اور نہ اس پروسیس کو میں نے ایز سچ کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف دوز کیس اینڈ ڈسمسل فالو کیا. بٹ اٹ واز ڈیسیژن آف یور فادر. یس, اٹ واز دی ڈیسیژن. اینڈ یو تھنک دیٹ ڈیسیژن واز رائٹ؟ آئی تھنک دیٹ the decisions of my father and his opinion, whether somebody considers them right or not, میرا اپنے والد صاحب کی ہر ڈیسیشن
ان کی ایمانداری اور ان کے کریئر کے اوپر قرآن شریف کے بعد اگر کسی چیز کے اوپر ایمان ہے تو اپنے والد صاحب کی ہر چیز کے اوپر ایمان ہے. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. یہ بتائیے کہ آصف